حسن ویسے چلو میرا بھی تعلق پنڈ نال ہے، لوگ بیچارے ڈردے ڈردے کچھ بوائی کرتے رہے نا، گندم لگا رہے ہیں، لیکن آپ مریم صاحبہ سے پوچھا، مریم اورنگزیب صاحبہ سے کہ لوگ پیدا کر لیں گے تو اس کا کیا بنے گا، وہی آڑتی کھا جائے گا، میں نے پوچھا جی، مینوپولیٹ ہو جائے گی، بالکل یہ بات کی، میں نے کہا جی کہ یہ جو آپ پھر اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ گندم پروکیور کرے گی، تو جواب تھا نہیں۔ تو میں نے کہا جی آپ کو فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے، جیسے آپ کی جو ہے وہ قومی سلامتی ہوتی ہے، اس لیے آپ کی فوڈ کی بھی سیکیورٹی آپ کو ریکوائرڈ ہے، تو نیشنل سیکیورٹی کی طرح فوڈ سیکیورٹی بھی جو ہے امپورٹنٹ ہے۔ تو شی سیڈ جی کہ مارکیٹ کے اندر یعنی اگر گندم ہوگی تو وہ بھی ہماری فوڈ سیکیورٹی انشور کرے گی، اینڈ شی سیڈ کہ جی اس مرتبہ جو نتائج آئیں گے جو کہ انشاءاللہ کوئی ایسی خدا نہ خدا کو ایسی آفت نہ آئی، تو اس وقت نہ صرف کاشت زدہ ہوئی ہے گندم، بلکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ پچھلے تمام کئی سالوں کے 10 سالوں کے ریکارڈ ٹوٹیں گے۔ چودھری صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ کے منہ میں اور حسن ایوب صاحب کے منہ میں گھی شکر، مریم نواز بھی کوٹ کر رہے ہیں یا اورنگزیب صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں سینئر منسٹر نا، شی از رننگ دا پروونس، یہ سارے معاملات وہ دیکھ رہی ہیں۔ چودھری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، میں یا آگے بڑھو اگلی سٹوری کی طرف؟ بات سنیں آپ، جی بھائی یہ اس طرح کے جو جھوٹے دعوے ہیں نا، میں اسی لیے تو پیٹنا شروع کر دیتا ہوں۔ بھائی اس دفعہ سارا کے سارا لوگوں کا علاقے ڈوب گئے تھے، ہمارے اپنے سمیت، تو انہوں نے جو کچھ اور چیزیں بیجنی تھی وہ ختم ہو گئی، تو اب گندم کے علاوہ انہوں نے کیا سوئنگ کرنی ہے، وہ بڑا اپنا کارنامہ دکھا رہی ہیں۔ ابھی تک 1 روپیہ ہمارے علاقے میں کسی کو نہیں ملی۔ چلیں اس کے اوپر بھی کل بات کریں گے۔ شعیب، جنرلائز سسٹم آف پریفرنس پاکستان کے اندر یہ جی ایس پی پلس کے نام سے ہمارا بیڑا گرک کیا ہے۔ میں شعیب کو دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں، شعیب صاحب کیوں کرتے ہیں جی ایس پی پلس؟ یہ ہمیں جھوٹی تسلیاں دے دے کے اس نے اس حال کو پہنچایا، اسی لیے اس کو بٹھائے رکھا ہے۔ آج چودھری صاحب نے ولن بنا دیا ہے شعیب نظامی کو۔ جنریٹ ہوئی ہے۔ اچھا شعیب، یہ جی ایس پی پلس 2014 میں ہمیں یہ سٹیٹس ملا، کافی زیادہ ہم نے اس کے اوپر معاشی فوائد حاصل کیے، 6 بلین پلس جو ہے پاکستانی جو اشیاء ایکسپورٹ ہوتی ہیں، صرف ٹیکسٹائل کے اندر جو ایکسپورٹرز 400 سے 500 ملین ڈالر وہ ٹیرفز کی شکل میں ان کو کمائی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے 1.5 سے لے کے 20 لاکھ تک 2 ملین تک جو ڈائریکٹ جاب سے جنریٹ ہوتی ہیں، خواتین کا اس میں کافی زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ 27 کور انٹرنیشنل جو کنونشنز تھے آن ہیومن رائٹس، لیبر رائٹس، انوائرمنٹ اینڈ گڈ گورننس، اس کے اوپر ہم نے کافی حد تک عمل کیا۔ ابھی جی ایس پی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان کی مانیٹرنگ ڈفرینٹ مشن پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں، اور اب کچھ اس میں نئے کنونشنز 4 یا 5 ایڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کی پرفارمنس پچھلے دنوں میرا چکر لگا وہاں برسلز، بیلجیم، یورپین ہیڈ کوارٹر، وہاں پہ بات ہوئی، تو خبریں یہی آ رہی ہیں کہ پاکستان ان کی جو بھی ریکوائرمنٹس اس کے اوپر کافی اچھے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ دیکھیے اس میں کافی سارے جو کنونشنز ہم نے پورے کیے، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 18 سال سے زائد عمر کی شادی کی جو شرط تھی، جو لا پاس ہوا تھا، وہ بھی اسی کی شرط تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہمیں کنونشنز تھے وہ ہم نے کیے۔ اب اقلیتوں کے حقوق کی بہتری کے حوالے سے کچھ کام کیا جانا ہے، اس کے اوپر کچھ کلائمیٹ میں ہم دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ لیکن ساتھ ساتھ جو چیز ہے نا جس کے اوپر ان کو جو ہے بڑا کنسرن ہے، وہ یہ کہ جو ہماری کپاس کی کوالٹی ہے نا، اس کو امپروو کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے اندر ابھی تک ہم اپنی روایتی انداز سے کاٹن جو ہے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں، اسی جگہ پر اس کو زمین پہ رکھتے ہیں، اس کی صفائی اچھی نہیں ہوتی، جو کلیکٹ کرنے والی خواتین ہیں ان کو پراپر جو ہے وہ ڈریس کوڈ نہیں ہوتا ان کا، بچے بھی اسی کاٹن میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس سے جب فیبرک بنتا ہے اس کی وہ جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور کیے جانے ضروری ہیں۔ اسی طرح جو ہماری لیدر فیکٹریز ہیں، اسی طرح جو ہماری اسپورٹس گڈز ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ یورپی منڈیوں میں، امریکن منڈیوں میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہم نے نیکسٹ جو نئی نیگوسیشنز ہونی ہے، نئے سرے سے ہی ہم جی ایس پی پلس میں جائیں گے یا اسی کو کنٹینیو کریں گے؟ ہم لوگ تقریباً اس میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ تقریباً جو ہے 2027 تک ہمیں جو ہے ویور آلموسٹ مل چکا ہے، صرف وہ سائن ہونا ہے اور وہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ جو ہمیں اس سے پہلے جو ہم نے کام کیے تھے وہ کر لیے ہیں، مزید کچھ جو ہے یہ اس طرح کے ایشوز ہیں جو کہ کنسرن ہیں وہ پورے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، معیشت کے حوالے سے بہت بڑی اوپننگ ہے، اور اس کو ہر لحاظ سے ہمیں اس کو باہر سے نہیں جانے دینا۔ دیکھیں یورپ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، پورا یورپ ہے نا۔ اب یورپی یونین کے ساتھ اگر آپ نے جو ہے وہ جو ان کی جو ریکوائرمنٹس تھیں اور ان کے اوپر پاکستان آن ٹریک ہے الحمدللہ۔ یہ نئی چیزیں جو بتا رہے ہیں کہ شاید یہ کاٹن کے حوالے سے بالخصوص، لیکن اوور آل جتنے بھی ہماری جو پروڈکٹس ہیں
یا جو چیز ہمارا سٹینڈرڈ ہے ہم اس سٹینڈرڈ کو میٹ کر رہے ہیں. اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی دیکھیں نا کہ پاکستان میں کوئی ایسی کمپلین نہیں ہے کہ جیسے چائلڈ لیبر ہو, جس طرح انڈیا کے اندر ہمیں یہ شکایات آتی ہیں, لیکن آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ انڈیا سے متعلق جو ہے وہ کیوں یہ ہمیشہ یہ بلائنڈ ہو جاتے ہیں. یہ سوال ہم نے پوچھا تھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جی ایس پی پلس انہوں نے لیا نہیں ہوا, آپ نے تو لیا ہوا, ان کے ساتھ ہماری. اچھا انہوں نے وہ نہیں لیا ہوا. اچھا تو اس وجہ سے پاکستان میں کم از کم وہ تمام کی تمام چیزیں جو انسانی حقوق سے متعلقہ ہیں یا جو باقی چیزیں ہیں ہم نے اس کے اوپر آن ٹریک الحمدللہ, اور شیورلی ہمارا یہ اسٹیٹس جو ہے یہ برقرار رہے گا 2027 کے بعد بھی انشاءاللہ. چوہے صاحب اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. جی ایس پی پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں چوہے صاحب آپ؟ جی ایس پی پلس پہ اللہ کرے جی کنٹینیو کرے, یہ بڑا ضروری ہے پاکستان کے ایکسپورٹس کے لیے, خاص طور پر پاکستان کی ٹیکسٹائلز کے لیے. چاول ہمارا بڑا اچھا ایگزیکٹلی. ناظرین